اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پھلی پھولی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے اور ایک خدا کے بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے۔ نہ تو صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے بھری پڑی تھی، بلکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے جن کو وہ پوجا کرتے تھے اور ان سے مرادیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کرتے اور بری راہ سے منع فرمایا۔ ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا، بھلا بتاؤ تم نبی کیسے بن گئے؟ تم تو ہمارے جیسے ہی گوشت پوشت کے بنے ہوئے ہو اور ہم ہی میں پیدا ہوئے ہو۔ تم میں ایسی کون سی چیز ہے جس سے ہم تمہیں نبی سمجھے؟ اور اگر خدا کو نبی ہی بھیجنا تھا تو وہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلائے اور کہا کہ تم کو چاہیے ان بیکار پتوں کی پرستش چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرو، اور میں تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، تمہاری بھلائی کے لیے تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کچھ 950 سال تک اپنی قوم میں تبلیغ کی اور کوشش کی کہ وہ خدائے واحد کے سچے عبادت گار بندے بن جائیں، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ فرماتے تو وہ ان کا مذاق مستی میں اڑاتے اور کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تاکہ ان کے کانوں تک آواز نہ پہنچے۔ صرف چند لوگ ہی تھے جو آپ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ قوم کی یہ سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اے اللہ، میں اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو ہی ان سے بدلہ لے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم اللہ کے اس پیغمبر کی زندگی کے متعلق اہم گوشے ڈسکس کریں گے۔ کیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی تبلیغ کی۔ معزز دوستو، حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر اور پیارے نبی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام سے 1000 قرن بعد تشریف فرما ہوئے۔ یہاں ہم قرن کا مفہوم بیان کرتے چلے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ قرن 1000 سال کو کہا جاتا ہے۔ جس وقت اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول مبعوث فرمایا، اس وقت دنیا جہالت کے تاریخ کے گڑھے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگ دین حق سے ہٹ کر شیطانیت کی راہ پر چل نکلے تھے اور شیطانیت کے راستے پر چلتے چلتے اتنا دور ہو گئے تھے کہ واپسی کا کوئی راستہ ممکن نہیں تھا۔ اس صورتحال کے پیش نظر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر مہربانی فرمائی اور حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر اس بھٹکی ہوئی قوم کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد بہت سے لوگ دین حق سے ہٹنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت ادریس علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے چند پیروکاروں نے تبلیغ کا سلسلہ آگے بڑھایا۔ جب آپ علیہ السلام کے پیروکار بھی اس فانی دنیا سے رخصت ہوئے تو قوم ادریس اداس رہنے لگی۔ وہ قبروں پر بیٹھ کر گھنٹوں روتے۔ اب جب شیطان نے دیکھا کہ ان کا دل کہیں اور نہیں لگ رہا تو اس نے ان لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اور وہم ڈالا۔ وہ ان کے پاس آیا اور ان سے ہمدردی کی صورت میں بولا کہ تم سب لوگ اللہ اور اس کے ولیوں کی یاد میں بےتاب رہتے ہو، کیوں نہ میں تمہیں ان کی تصویر بنا دوں، تمہارے دلوں کو کچھ قرار آ جائے گا۔ سب نے اس کی بات پر خوشی کا اظہار کیا اور یوں شیطان نے ایک تصویر بنا کر اس جگہ رکھ دی جہاں بیٹھ کر ولی اللہ کا درس دیا کرتے تھے۔ اب صورتحال یہ ہوئی کہ تمام لوگ اس تصویر کو دیکھتے اور یاد کرتے اور اللہ کی عبادت بجا لاتے۔ جب قوم ادریس علیہ السلام کے بوڑھوں کا وقت رخصت آتا تو وہ اگلی نسلوں کو تلقین کرتے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ معاملہ غمگیر ہوتا چلا گیا۔ ان کے فرزندوں نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ ہمارے آباء و اجداد اس تصویر کی پیروی کرتے اور ان کی عبادت کرتے تھے، تو وہ بھی بڑے ذوق و شوق سے ان بتوں کا احترام کرنے لگے۔ شیطان نے ان کی اس لگاوت پر ہر ایک کے گھر میں بت بنا دیا۔ یوں کرۂ ارض پر باقاعدہ کفر اور شرک اور بت پرستی کا آغاز ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے یہی بت بعد میں عرب میں پوجے گئے۔ اس زمن میں ایک حوالہ سورہ نوح سے لیتے چلے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اور کہنے لگے اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یہوز اور یہوک اور نصر کو بھی ترک نہ کرنا۔ بیان کی گئی آیت میں تمام نام اللہ کے ولیوں کے ہیں جو حضرت ادریس علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے تھے، مگر جب ان کی وفات ہوئی تو لوگوں نے ان کی قبروں پر جانا شروع کیا، جس پر شیطان نے قوم ادریس کو ورگلایا اور کہا کہ انہی کی بدولت نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
اور ان پر بارشیں برستی تھی، اور اگر تم کہو تو میں تمہیں ان کی تصویر بنا دوں۔ اس طرح ان کی تصویریں اس جگہ رکھ دی گئیں جس جگہ بیٹھ کر یہ اللہ کے ولی لوگوں سے واعظ و تبلیغ کرتے تھے۔ چنانچہ ود وہ پہلے بزرگ ہیں جن کے بت کی زمین پر سب سے پہلے پوجا کی گئی۔ معزز دوستو، جب سرے زمین پر اس قدر برائی عام ہو گئی، بت پرستی اپنے زوروں پر تھی اور اب لمحہ فکریہ تھا، سو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ ان کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم اور کرم فرمائے اور ان کو شیطان کے چنگل سے نجات دلا کر نیک راہوں پر گامزن کرے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام اس بگڑی ہوئی بیرا روی اور بت پرستی کی شکار قوم کو ہدایت کی طرف بلانا شروع کیا، تو کسی نے بھی آپ علیہ السلام کی باتوں پر توجہ نہ دی سوائے چند غریب اور مسکین لوگوں کے جو تعداد میں بہت کم تھے۔ تو ادریس علیہ السلام کے چند افراد نے آپ علیہ السلام پر یہ الزام لگا دیا کہ یہ سب آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ قوم کے سردار بننا چاہتے ہیں۔ الغرض آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ پر ظلم تشدد کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے، کبھی آپ کو زبانی کلامی تکلیف پہنچائی جاتی تو کبھی آپ کو پتھر مارے جاتے، یہاں تک کہ عمرہ نے کہا اپنے پاس ان غریب مسکین لوگوں کو نہ بیٹھنے دیا کرو، ان کو اپنی مجلس سے اٹھاؤ کیونکہ ہماری اس میں توہین ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کو نہیں ہٹا سکتا کیونکہ اگر میں ایسا کروں گا تو اللہ رب العزت مجھ سے ناراض ہوگا۔ ناظرین گرامی، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم پر تمام کوششیں بجا لائے مگر ان بدبختوں کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جا چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان پر حضرت نوح علیہ السلام کی نصیحتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا، بلکہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ برحق کی مخالفت کرتے، ان کو روکنے کے لیے اونچے ہتھ کٹے بھی استعمال کرتے، جیسا کہ سورہ نوح میں ارشاد ربانی ہے کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے، بیشتر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو۔ انہوں نے کہا، اے قوم، میں تم سے کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں اور اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور وقت مقرر تک یعنی موت تک وہ تم کو مہلت عطا کرے گا۔ جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو پھر تاخیر نہیں ہوتی، کاش تم جانتے ہوتے۔ جب لوگوں نے نہ مانا تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ پروردگار، میں اپنی قوم کو دن رات بلاتا رہا لیکن میرے بلانے سے وہ زیادہ گریز کرتے رہے۔ میں نے جب بھی ان کو بلایا کہ وہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں دے لی اور کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ بیٹھے۔ ایسی کیفیت میں صدیاں گزر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مسلسل اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان لانے کو کہتے رہے اور بت پرستی چھوڑنے کا درس دیتے رہے، مگر ان کی قوم کے دلوں پر تالا لگ چکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا ان پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ زمانے بیتتے گئے، نسل در نسل لوگ آتے رہے جاتے رہے، مگر ہر مرنے والا اپنے وارثوں کو ہی نصیحت کر جاتا کہ نوح علیہ السلام پر ہرگز ایمان نہ لانا اور اپنے معبودوں یعنی ودو سوا جیسے اجداد کے بتوں کو نہ چھوڑنا اور حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات کی پیروی نہ کرنا۔ اسی سلسلے کو اگلی نسل میں منتقل کیا جاتا رہا۔ معزز دوستو، جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اس رویے سے دل برداشتہ ہو گئے تو اپنی قوم کے حق میں بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جو بارگاہ الہی میں مقبول ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف مائل کرتے تو ساتھ میں آنے والے اللہ کے عذاب سے بھی ڈراتے، تو ان کی قوم ان کا تمسخر اڑاتے ہوئے ان سے کہا کرتے، اگر تم سچے ہو تو اپنے رب سے کہو کہ وہ ہم پر اپنا عذاب نازل کرے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا تو آپ کی قوم نے جب دیکھا تو آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہنے لگے، کیا کشتی کو خشکی پر چلاؤ گے؟ کیا تم نے اللہ کی تبلیغ کو چھوڑ کر بڑائی کا کام شروع کر دیا ہے؟ ناظرین گرامی، حضرت نوح علیہ السلام نے کیسے کشتی تیار کی اور طوفان نوح کے اہم پہلو کون کون سے ہیں، ویڈیو کی طوالت کے ملوازے خاطر رکھتے ہوئے اگلی ویڈیو میں اس واقعے کے بارے میں تفصیلات کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی اسلامی معلومات آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجئے۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔